آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں ایک ایسی شخصیت جو کہے کہ میں ہوں نقاز ادب راز ادب جانتا ہوں، فکر کو شعر بنا دینے کا ڈھب جانتا ہوں، کون سی بات کا وقت آتا ہے کب جانتا ہوں، میں تو لفظوں کا حسب اور نصب جانتا ہوں، میرا دم ہے جو یہ طوفان ہوا کرتے ہیں ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں۔ علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب شاعر نہیں بلکہ شاعری کا ایک عہد پیش کر رہا ہوں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ شب بھر ذکر اہل بیت میں رسولوں کے ساتھ بیٹھنا مبارک ہو۔ رات کے اس پہر جب نیند کے جھونکے چہروں کو ویران کرتے ہیں، آپ کے چہرے گلاب ہو رہے ہیں۔ یہ عشق علی کی برکھا ہے جو آپ کی بنیادوں کو سینچتی رہتی ہے۔ عام طور سے نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں اب ایک وقت معین ہو گیا ہے کہ اتنے بجے ذکر آغاز ہوگا اور اتنے بجے ذکر اختتام پذیر ہوگا، لیکن اس بستی پر خاص کرم ہے اہل بیت رسول کا کہ اتنی طویل فہرست ہر مداح کو سننا، سمجھنا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ خدا کا خاص لطف و کرم ہے۔ آپ سب حضرت کی امان میں رہیں اور یوں ہی ذکر اہل بیت کی بہاریں آپ کے ساتھ ہوں۔ پڑھنا کچھ اور تھا مگر اب حالات ایسے ہیں کہ میں جناب عباس علمدار علیہ السلام کی نظروں کی جنگ، نگاہوں کی جنگ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو خوب لوگوں نے پڑھا اور ابھی ہمارے بعد ہمارے بہت ہی عزیز دل ہیں بیتاب اللوری صاحب، میں اس طرح کے جملے چونکہ جو بیان کی شکل میں جملے ہوں تو ان میں عدالت کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، وہ بھی اس بارگاہ میں، لیکن میں اپنے اس برادر کو اس لیے عزیز رکھتا ہوں کہ طنز و مزاح کی شاعری میں یہ اکیلا چہرہ ہے جو اردو زبان میں پوری دنیا میں ایک اشتہار کی شکل ہے، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ طنز و مزاح میں آل محمد علیہ السلام کے حفظ مراتب کو برقرار رکھنا یہ بہت ہی اہم نکتہ ہوتا ہے۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم سب انہیں سنیں گے، اور چونکہ دین دو حصوں میں ہے، تولا اور تبرع، تو ابھی انشاءاللہ آپ مسکرائیں گے بھی۔ ایک مطلع ایک شعر جو صرف ابھی ایک یا دو جگہ پڑھا ہے، آغاز سخن کے لیے نظر کرتا ہوں جناب علیہ السلام کی مدح میں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے، اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے، وقار حرفوں کو لفظوں کو حرف جلی سے ملتا ہے، اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے، وقار لفظوں کو حرف جلی سے ملتا ہے۔ وہ شرک کہہ تو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں، اگر خدا سے بھی مانگو علی سے ملتا ہے۔ یاد وہ شرک کہہ تو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں، اگر خدا سے بھی مانگو علی سے ملتا ہے۔ اگر خدا سے بھی مانگو مطلع نظر ہے، خاص طور سے آقا کے چاہنے والے مطلع ملاحظہ فرمائیں کہ اگر خدا سے بھی مانگو علی سے ملتا ہے۔ زاہد صاحب، علی
کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. ہمارے لیے مرنا عید جیسا ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. چمک جو عرش پر جاتی ہے فرش محفل کی, چمک جو عرش پر جاتی ہے فرش محفل کی, ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے چمک جو عرش پر جاتی ہے فرش محفل کی, ادھر کے لوگ نظارے, ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. اہل زباں بیٹھے ہیں, شعر نظر کرنے جا رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. چمک جو عرش پر جاتی ہے فرش محفل کی, ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. نشان پائے علی, نشان پائے علی, نشان پائے علی, نشان پائے علی, کس قدر حسین ہے تو, ہائے ہائے ہائے. نشان پائے علی, کس قدر حسین ہے تو, کہ آئینے بھی تجھے بن سمر چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. چمک جو عرش پر جاتی ہے فرش محفل کی, ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. نشان پائے علی, نشان پائے علی, کس قدر حسین ہے تو, کہ آئینے بھی تجھے بن سمر کے دیکھتے ہیں. کہ آئینے بھی, توجہ آقا کے چاہنے والوں, دلوں کو ٹٹولیے کہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں. آپ کے دلوں کے آنگن میں اتر کے شعر پڑھ رہا ہوں کہ آئینے بھی تجھے بن سمر کے, بیٹا بھائی شعر نظر, آئینے بھی تجھے بن سمر کے دیکھتے ہیں. جو پوچھتا ہے کوئی, جو پوچھتا ہے کوئی, جو پوچھتا ہے کوئی, کس جگہ ملیں گے علی, ہائے 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 ہائے. جو پوچھتا ہے کوئی کس جگہ ملیں گے علی, ہم اہل عشق ہیں حجرے جگر کے دے, ہائے 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 ہائے, ہم اہل عشق ہیں. جو پوچھتا ہے کوئی کس جگہ ملیں گے علی, ہم اہل عشق ہیں حجرے. تمام شعراء, تمام خطبہ, تمام علماء فاضل شعر سنے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. چمک جو عرش پر جاتی ہے فرش محفل کی, ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. نشان پائے علی, کس قدر حسین ہے تو, کہ آئینے بھی تجھے بن سمر کے دیکھتے ہیں. جو پوچھتا ہے کوئی کس جگہ ملیں گے علی, ہم اہل عشق ہیں حجرے جگر کے دیکھتے ہیں. ہم اہل عشق ہیں حجرے جگر کے دیکھتے ہیں. بیان حق علی میں خطیب اور شاعر, بیان حق علی میں خطیب اور شاعر پل صراط سے اکثر گزر کے ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ. بیان حق علی میں خطیب اور شاعر پل صراط سے اکثر گزر کے دیکھتے ہیں. زبان کا شعر ہے, نظر کر رہا ہوں, لہذا فرمائے. بیان حق علی میں خطیب اور شاعر پل صراط سے اکثر گزر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگ
امت نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی، اوہو نجات مانگے گی امت، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی، رکو علی سے ذرا بات کر کے سبحان اللہ، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی، رکو 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 علی سے ذرا، رکو علی سے ذرا، کہ شہزادی کے نوکر ہیں آپ، کون سی بی بی محشر میں چھڑائے گی آپ کو، اس کی عظمت کیا ہے؟ نوجوانوں اس شعر پہ داد چاہتا ہوں، میں یہ کہتا نہیں ہوں مگر زبان سے نکل گئی ہے بات تو لاج رکھیے گا کہ کس شہزادی سے محبت کی ہے آپ نے، کس شہزادی کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں آپ، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں، اگر مسلح پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرا، اگر مسلح پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرا تو جبرائیل سبھی کام گھر کے دیکھتے ہیں، ہوتی ہیں، تلمیحات اور اشتہارات والے اشعار چھوڑ رہا ہوں کہ یہ اشعار کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آخری شعر نظر کرتا ہوں کہ نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں، اگر مسلح پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرا تو جبرائیل سبھی کام، تو جبرائیل سبھی کام کر کے دیکھتے ہیں، شعر نظر ہے، یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو، یہ کوہ طور نجف ہے، یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو، یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، ہائے 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 یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو، یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، دو شعر زاہد صاحب کا حکم ہے، مصرع تھا، ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے، مطلع ہے فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو، دو شعر پڑھوں گا بس، باقی انشاءاللہ پھر کبھی، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا، کربلا وہ زمین ہے جہاں سے ہر نبی کا گزر ہوا مگر کوئی نبی رک نہ سکا وہاں پر، لیکن جب حضرت آئے اس زمین پر تو کیا کہا، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، مولا فرماتے ہیں سنو، جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا، ہائے 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 سبحان اللہ، جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سے،
خیمہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے 1400 برس مکمل ہو رہے ہیں. حضرت کا حسن کیا ہے شعر نظر کر رہا ہوں. زلفوں کا اسیر ہونا سنا ہوگا, شعر نظر کرنے جا رہا ہوں. ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے, حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں. حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں. اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ. حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں. اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ. مصرع کیا تھا, ایک دن بنایا شہ نے, زمانہ سمیٹ کے تضمین سن لیجئے. ایک دن بنایا شہ نے, زمانہ سمیٹ کے. بیٹا بھائی تضمین بہت کم تضمینیں کرتا ہوں, مگر ہو گیا تھا مصرع تو. اس سے اچھی تضمین پورے شبیداری میں کسی کی لگی نہیں تھی. اللہ ہم تو حدیث سے کہ حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں. اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ. خالق نے 6 دنوں میں بنائی تھی کائنات. خالق نے 6 دنوں میں بنائی تھی کائنات. ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے. ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے. بس چند بند اور زحمت سماعت ختم. جناب عباس علمدار علیہ السلام سر میدان آئے, نگاہوں کو ذوالفقار کیا, رجز آغاز فرمایا. ابتدائی 3 بند اور اس کے بعد وہ نہر جانے کا. باقی پھر کبھی طویل سلسلہ ہے. یہ آواز تھوڑی کم کریں, مائک کی یہ شور مچا رہا ہے. حضرت آئے, فوجوں کے پھیلاؤ پل کے نہ جھپکے, بالکل پتلیاں میری جانب ہیں. ملک کے سبا سے تخت بلقیس لانے کے مانند ہے یہ سفر. پل کے جھپکی لطف بیاں جاتا رہا. سرسری نظر ڈالی اور کہا سنو, اگر تم سے ہم پوچھیں کہ تم کون ہو تو تم نہیں بتا پاؤ گے. اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ کون ہو باپ کا نام جاننا ضروری ہے. اور اگر تمہیں وہ نام پتا ہوتا تو ہم سے لڑنے نہ آتے. ہم سے لڑنے آتا ہی وہی ہے, حدیث ہے معصوم کی. لیکن ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں, اور اس لیے نہیں کہ تم ہمیں پہچان لوگے یا ہمیں کوئی شوق ہے. اس لیے کہ تاکہ محشر میں سر کھجا کے یہ نہ کہو ہمیں کیا پتا تھا کہ سامنے کون ہے, ورنہ ہم لڑتے کیوں. تو ہم اس لیے بتا رہے ہیں, بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ. بھاگتے ہوں کا پیچھا جب میرے باپ نے نہ کیا تو میں کیا کروں گا. ادھر سے آواز آئی کون ہو. جناب عباس علمدار بولے ایھا الناس, دل حیدر کرار ہوں میں. سب میرے سامنے مجبور ہیں, مختار ہوں میں. سورما صف شکنو غازی و جرار ہوں میں. عالم زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں حادثاتی علمدار نہیں بنا ہوں. جب میں محضر نامہ تیار ہو رہا تھا, جب ہی طے ہو گیا تھا کہ مجھے علمدار لشکر ہونا ہے. عالم زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں. نوجوان بھائیوں, ایک لفظ ہوتا ہے جو مضمون میں رنگ پیدا کرتا ہے. عالم زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں. اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں, شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. شیر ہوں, توجہ رکھیے گا, شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں.
آپ فرماتے ہیں آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن، آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن، جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن، جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن، جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن، کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن، کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن، کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن، نگینوں سے، آدم اسی کے خزانے کا نگینہ، نوح اسی کے خزانے کا نگینہ، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن، کل ایمان امام ازلی نے مانگا، کل ایمان امام ازلی نے مانگا، اور میں اکیلا ہوں جسے رب سے اعلی، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔ الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پر دعا، رخ تاریخ اخوت پر چڑھا رنگ وفا، مصرع ہے بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، علی کا گھر دیکھ کے بیت مولود حرم، اپنی عمر منقبت گوئی کی چند نازک بیتوں میں سے ایک بیت پڑھنے جا رہا ہوں، رخ مولود بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا کہ اب غرور شب تاریک ذرا ماند بھی ہو، اب غرور شب تاریک ذرا ماند بھی ہو، ارے 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو، ہائے 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 سبحان اللہ، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو۔ اب دیکھیے حضرت آ گئے اور اب دیکھیے یہاں سے 4 یا 5 بند، لیکن حضرت نہر پہ آ چکے ہیں اور یہ خبر پھیل چکی ہے، تو یہ آنے کی جو خبر پھیلی ہے اس کا اثر کیا ہے؟ یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، ہر ستمگر کا جگر کانپ اٹھا تھر رہا ہے، بدحواسی میں بنے سادے لئیں چلایا، بدحواسی میں بنے سادے لئیں چلایا، ارے نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا، سر 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 کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں، سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں، شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں، دشمن کا بیان ہے سنیے گا، اب مرثیوں کی زبان سے جو آشنا ہیں وہ ضرور مجھے لائق دعا قرار دیں گے، شیر سر کمر ہاتھ بدن اور گلے ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں، شیر آتا ہے تو روبا چلے جاتے ہیں، پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، پہرے سارداروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو، ارے اب یہ فریاد یہ گریا یہ دہائی چھوڑو، وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو، وقت ہے بھاگ نکلنے کا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے روک رہا ہے، رکو کہاں بھاگتے ہو، وہ کہہ رہا ہے وقت ہے بھاگ نکلنے کا، کلائی چھوڑو، ارے غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا، یہ پرندوں کی طرح، تشبیہ کی داد چاہتا ہوں اہل نظر، یہ پرندوں کی طرح سر کو، یہ بند میں نے شاید کہیں پڑھے نہیں ہیں،
کہے تو تھے پڑھے نہیں ہیں، یہ آج میں پڑھ رہا ہوں اس کو. یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے. موت کے حبس کی یلغار ہے، بھاگو بھاگو. موت کے حبس کی یلغار ہے، بھاگو. اب یہاں سانس بھی دشوار ہے. بولتے رہو بھائیو. موت کے حبس کی دیکھیں جناب عباس کی ہیبت کا اثر دشمن پر کیا ہے. موت کے حبس کی یلغار ہے، بھاگو بھاگو. اب یہاں سانس بھی دشوار ہے، بھاگو بھاگو. زندگانی سے اگر پیار ہے، ارے فوج کہتی تھی جدھر غار ہے. فرمائیے گا غار کی نسبت سے فوج کہتی تھی جدھر غار ہے بھاگو بھاگو. ارے ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح. ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح. سانپ کاٹے گا تو روئیں گے بزرگوں کی طرح. سانپ کاٹے گا تو روئیں گے. فوج کہتی تھی جدھر غار ہے بھاگو بھاگو. ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح. سانپ کاٹے گا تو روئیں گے بزرگوں. شیر بولا. اب جناب ابا آپ کے مولا کیا بولے؟ کلیجہ گز بھر کر کے تیار بیٹھے. شیر بولا کہ ہلاکت کے نشان تک بھاگو. شیر بولا کہ ہلاکت کے نشان تک بھاگو. تم خیالوں کے مسافر ہو، گما تک بھاگو. تم خیالوں کے مسافر ہو، گما تک بھاگو. شام سے آئے ہو، ہندا کے مکان تک بھاگو. ہائے 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 ہائے. شام سے آئے ہو، ہندا کے مکان تک بھاگو. بھاگ سکتے ہو جہاں تک بھی، بھاگ سکتے ہو جہاں تک بھی، وہاں تک بھاگو. موت کی راہ و روش کھینچ کے لے آئے گی تم کو نیزے کی کشش. تم کو نیزے کی کشش کھینچ کے لے آئے گی. پھر فرماتے ہیں بھائی یہاں سے سنیے گفتگو تمام ہے. فرماتے ہیں غم سفیاں کے دلاسے ہو کہاں جاتے ہو. غم سفیاں کے دلاسے ہو کہاں جاتے ہو. مصرع ہے، دیکھتے ہیں آپ کیسے ہمیں دعاؤں سے نوازتے ہیں. مولا عباس فرماتے ہیں غم سفیاں کے دلاسے ہو کہاں جاتے ہو. جانے کتنوں کی خطا سے ہو. غم سفیاں کے دلاسے، زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. غم سفیاں کے دلاسے ہو کہاں جاتے ہو. جانے کتنوں کی خطا سے ہو کہاں جاتے ہو کہاں جاتے ہو. معمولہ تم تو ہندا کے نواسے ہو. تم تو زندہ باد. تم تو ہندا کے نواسے ہو کہاں جاتے ہو. بدر کے روز سے پیاسے ہو. اے کاش کہ میں ان مصروں کو اپنے رنگ میں پڑھتا وہ وقت ہوتا. لیکن بس گفتگو سمجھ کہ بدر کے روز سے پیاسے ہو کہاں جاتے ہو. کاسے لفظ ہلاکت سے معنی لے پی لو. کاسے لفظ ہلاکت سے، کاسے لفظ ہلاکت سے معنی پی لو.
خون کے پیاسوں میری تلوار کا پانی پی لو. بیت بنائی گئی ہے کاسے لفظ ہلاکت سے معنی پی لو. خون کے پیاسوں میری تلوار کا پانی پی لو. پتلیوں کو جو گھماؤں تو زمین گھوم اٹھے. مولانا عباس کہہ رہے ہیں پتلیوں کو جو گھماؤں تو زمین گھوم اٹھے. ہاتھ شمشیر پر لاؤں تو اجل جھوم اٹھے. ہاتھ شمشیر پر لاؤں تو اجل جھوم اٹھے. رے اٹھے، مصر اٹھے، کوفہ اٹھے، روم اٹھے. ہر جگہ سے لشکر آیا تھا. رے اٹھے، مصر اٹھے، کوفہ اٹھے، روم اٹھے. ارے بز میں دنیا سے اٹھا دوں جو کوئی شوم اٹھے. واہ 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 واہ. بز میں دنیا سے اٹھا دوں جو کوئی شوم اٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ مظہر مولانا یہ بیت آپ لوگوں کے لیے ہے، میں نے مدرسے کی زبان استعمال کی ہے کہ مظہر جو کوئی شوم اٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ مظہر شاہ ولایت ہے سراپا میرا. مظہر شاہ ولایت ہے سراپا میرا. صیغہ امر کا فاعل ہے ارادہ میرا. صیغہ امر کا فاعل ہے ارادہ میرا. صیغہ امر کا فاعل ہے ارادہ میرا. شمر بزدل سپہ جور مگا اور مگا. دیر کس بات کی؟ فلفا اور مگا اور مگا. قافیے دیکھ رہے ہیں. واہ. شمر بزدل سپہ جور مگا اور مگا. دیر کس بات کی؟ فلفا اور مگا. اپنے انجام پک کر غور مگا اور مگا اور مگا. مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور مگا اور مگا. مجھ سے لڑنا ہے بیت تو فوج اور مگا اور مگا. کیوں؟ اس لیے کہ اشہلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا. اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا. آخری بات زیرک کو ہوشیار کچل ڈالے گا. اتنا لشکر. دیکھو نوجوانوں ملک کے دیکھو اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا. خانہ بنت پیغمبر کو جلانے والوں، خون کے اشک نمازوں کو رلانے والوں، مسخرہ دین محمد کا اڑانے والوں، مجھ سے الجھو گے امیہ کے گھرانے. مجھ سے الجھو گے امیہ کے گھرانے والوں. یہ الگ بات کہ غربت میں گرفتار ہوں میں. یہ الگ بات کہ غربت میں گرفتار ہوں میں. جس کے سائے میں ہے کعبہ وہی دیوار ہوں میں. جس کے سائے میں ہے کعبہ وہی دیوار ہوں میں. مجھ کو خط بھیج کے پہلے تو بلایا تم نے، پھر میری عظمت و حرمت کو بھلایا تم نے، بے خطا حق کے مسافر کو ستایا تم نے، قتل شبیر کا بیڑا بھی اٹھایا تم نے.
قتل شبیر کا بیڑا بھی اٹھایا تم نے. پھر تو میں بھی پسرے غالب کل غالب ہوں. وہ محمد ہے, میں مکے کا ابو طالب ہوں. بڑی بات بڑی, واہ 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 واہ. وہ محمد ہے, میں مکے کا ابو طالب ہوں. ظلم و عدوان کے طوفان کو ٹھہرنا ہوگا. میں اپنے برادر کو سننا چاہتا ہوں, اس لیے میں اس کیف میں نہیں آ رہا ہوں. بس جلدی جلدی بات تمام ہو رہی ہے. ظلم و عدوان کے طوفان کو ٹھہرنا ہوگا. مولا عباس فرماتے ہیں ظلم و عدوان کے طوفان کو ٹھہرنا ہوگا. پڑھے لکھے نوجوانوں سے مصرعی کی داد چاہتا ہوں. ٹھہرنا ہوگا. یہ جو چڑھتا ہوا پارا ہے اترنا ہوگا. یہ جو چڑھتا ہوا پارا ہے اترنا ہوگا. ابن اشعث کی جماعت کو بکھرنا ہوگا. واہ. ابن محمد ابن اشعث, ابن اشعث کی حضور جماعت کو بکھرنا ہوگا. بکھرنا ہوگا. سنو, مجھ سے لڑنے کا ارادہ ہے تو مرنا ہوگا. مجھ سے لڑنے کا ارادہ ہے تو مرنا ہوگا. اب ابن اشعث کہا ہے میں نے, مجھ سے لڑنے کا ارادہ ہے تو مرنا ہوگا. خون اگلنے کے لیے, سنو, خون اگلنے کے لیے کوئی لگن منگوا لو. خون اگلنے کے لیے کوئی لگن منگوا لو. لکھ کے خط شام میں جودا سے کفن منگوا لو. لکھ کے, میری شہزادی اچھا رکھے آپ لوگوں کو. آپ یقین کریں, پوری دنیا میں جہاں بھی سفر ہوتا ہے ذکر کے حوالے سے, لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ہم لوگ تو آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کا ملک آپ کے لیے کیسا ہے, کیسا آپ کو سنتے ہیں. ہم ان سے صرف اتنا کہتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ پھر کیوں پوچھتے ہیں. یہ نوجوانوں میں یہ جو زبان اب کی بیٹھ پہ پتہ چل جائے کہ نمولی میں پڑھا جا رہا ہے شعر, پوری دنیا دیکھ لے. لکھ کے خط شام میں جودا سے کفن منگوا لو. سن کے للکار عمر پر ہوئی ہے بدتاری. ہائے ہائے. سن کے للکار عمر پر ہوئی, خورشید صاحب, عمر پر ہوئی ہے بدتاری. بیٹا بھائی, دم اکھڑنے لگا, سانسوں میں ہوئی دشواری. دم اکھڑنے لگا, سانسوں میں ہوئی دشواری. مصرع ہے ماشاءاللہ, آپ تو خوب کہتے ہیں. مصرع سنیے گا, قافیہ ایک ہے, آپ کی لذت کا قافیہ ہے یہ, کہ دم اکھڑنے لگا, سانسوں میں ہوئی دشواری. خوف سے لہجہ نسواں میں پکارا ناری. بھائی میں نے عربی لفظ کو فارسی اضافہ اب آپ ہندی کا سمجھیں تو آپ سمجھیں. خوف سے لہجہ نسواں میں پکارا ناری. ارے ہل رہی ہیں میرے خیمے کی تنابیں ساری. ہل رہی ہیں میرے خیمے کی تنابیں ساری. جسم قابو میں نہیں ہے, میں کدھر جاؤں گا. یہی حالت رہی کچھ دیر تو مر جاؤں گا. یہی حالت رہی کچھ دیر تو مر جاؤں گا. کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ سزا کیسی ہے. جاگ اٹھی ہیں میری چوٹیں, یہ ہوا کیسی ہے. ساحل نہر پر یہ گشت قضا کیسی ہے. ساحل نہر پر یہ گشت قضا کیسی. بھاگو بھاگو ارے بھاگو کی صدا کیسی ہے. بھاگو بھاگو ارے بھاگو کی صدا کیسی ہے. ارے نصرت شاہ میں عباس جری آئے ہیں, یا محمد کی حفاظت میں آلے. نصرت شاہ میں عباس جری آئے, یا محمد کی حفاظت کو علی آئے ہیں. پھر کہتا ہو کہاں میرے اساتیز, میرے استادوں ہو کہاں میرے اساتیز. مچل کراؤ, دوڑنا کام نہ آئے گا, اچھل کراؤ. دوڑنا کام نہ آئے گا. کیا سنتے ہیں آپ.
ہمیشہ خوش رہیں. دوڑنا کام نہ آئے گا. اچھل کر آؤ. اچھل کر آؤ, اچھل کر آؤ. سرد موسم ہے لبے نہر ابل کر آؤ. سرد موسم ہے لبے نہر ابل کر آؤ, ابل کر آؤ. آؤ دوزخ کے اندھیروں سے نکل کر آؤ, آؤ دوزخ کے اندھیروں سے نکل کر. آج ظلمت کی جو سازش تھی وہ بیکار گئی. صبح کا راج ہوا, شام کی سرکار گئی. صبح کا راج ہوا, شام کی زندہ باد زندہ باد. وہ اپنے پرخوں کو بلا رہے ہیں جو جہنم میں ہیں. ادھر سے آواز کیا آئی سنیے. وہ یہ بولے کہ اگر وقت برا ہوتا ہے جس کو چاہو وہی مائل بجفا ہوتا ہے. زخم گھر کے ہوں تو کچھ درد سوا ہوتا ہے. سبحان اللہ. پارے ملال میں تم بھی اس پر آئے ہو. زخم گھر کے ہوں تو کچھ درد سوا ہوتا ہے. ایسے اپنوں سے تو دشمن ہی بھلا ہوتا ہے. ایسے اپنوں سے تو. ارے مجھ سے کیا بغض ہے تم کو جو ستاتے ہو مجھے. شیخ کے عباس سے لڑنے کو بلاتے ہو مجھے. آخری وقت شیخ کے عباس سے لڑنے کو بلاتے ہو مجھے. میں کہ مشہور زمانے میں زمانے سے رہا تیار. میں کہ مشہور زمانے میں زمانے سے رہا. شغف و ذوق بھی باطل کے فسانے سے رہا. رشتہ خون بھی غدار گھرانے سے رہا. خون بھی غدار گھرانے سے رہا. تم صدا دیتے رہو مجھ کو, میں آنے سے رہا. تم صدا دیتے رہو مجھ کو, میں آنے سے رہا. ارے بزدلی عزم کی چٹان سے لڑ جائے کیا, اور بھیڑیا شیر نیستان سے لڑ جائے کیا. ایک مطلع ایک شعر. پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اپنے لب سنگ در شاہ پر ملتے رہیے, یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے.